السلام علیکم ناظرین ناظرین دیکھنا ہے کہ شاملات دے جو ہے نا اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ پہلے تو میں نے دو تین ویڈیوز میں نے یہ سمجھائی ہوئی ہے بات کہ شاملات دے کیا ہوتی ہے، لیکن میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ شاملات دے جو پرانے وقتوں میں جو آبادی دے کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی زندگی کے لیے، ایک گاؤں کے لیے مشترکہ طور پہ کوئی گورنمنٹ جو ہے نا، صوبائی حکومت یا قومی حکومت یا وفاقی حکومت یا جو بادشاہ تھے ہمارے، انہوں نے جو جگہ چھوڑتے تھے، جو انگریز لوگ تھے وہ جو جگہ چھوڑتے تھے پورے جو گاؤں کی آبادی کے استعمال کے لیے، جیسے چراگاہ، راستے، مسجدیں، وہ مندر بنانے کی جگہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ قبرستان کے لیے، یا جوہر، تالاب، پانی کے کنویں، یا جو بھی اس طرح کی بنجر زمین جو چھوڑتے تھے دیہی استعمال کے لیے، اس کو شاملات دے کہتے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی کتنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی تقسیم کے کیا طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تقسیم اس وقت ہوتی ہے جس وقت 50% یعنی کہ آدھی آبادی سے زیادہ، گاؤں کی آدھی آبادی سے زیادہ لوگ مل کے ریونیو آفیسر کو اپلیکیشن موو کرتے ہیں، اس وقت اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے پروسیجر جو ہے نا وہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کی تقسیم کس طریقے سے ہونی ہے۔ پرانی جمع بندیوں میں، بلکہ ابھی بھی کئی جمع بندیوں میں کئی جگہوں پہ شاملات دے کے آگے کئی لوگوں کے آگے، ناموں کے آگے لکھا ہوتا ہے حسب رسد کھیوٹ، یا حسب رسد زر کھیوٹ، یا حسب حصص جدی، یعنی کہ یہ چیزیں، یہ جو الفاظ مینشن ہوتے ہیں نا، یہ شاملات دے کی تقسیم کے لیے بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔ اگر حسب حصص یعنی کہ اس کے حصے، حسب حصص جدی لکھا ہوا ہے تو پھر وہ پرانی جو اس کی جمع بندیاں نکالی جائیں گی، اس فیملی کا پچھلا شجرہ نسب نکالا جائے گا جہاں پہ ان کا حصہ شاملات میں سے لکھا ہوگا۔ 1/5 لکھا ہے، 1/2 لکھا ہے، 1/3 لکھا ہے، 1/4 لکھا ہے، 1/8 لکھا ہے، تو پھر اس 1/8 کے حساب سے جو اس وقت جتنی شاملات تھی، مثلا اس وقت اگر 100 کنال تھی، ان کا 1/5 حصہ لکھا ہے، یعنی کہ یہ 1929 کی بات کر رہا ہوں سپوز، تو اس وقت 1/5 لکھا ہے، تو اس کے 100 میں سے جو 20 کنال ہے نا وہ اس خاندان کو دی جائے گی، اور آگے پھر اس کی وراثتیں ہوتی گئیں۔ اب دیکھیں گے کہ جو اعلیٰ مالک ہیں اس کے، جو اس کی ملکیت کے خانے میں اس وراثت میں موجود ہیں، ان سب کو اس 20 کنال میں سے اسی ریشو کے حساب سے ان کو جگہ تقسیم کی جائے گی۔ یہ شاملات ان کی ہوگی جو حسب حصص جدی، یعنی کہ جو موروثیت میں، وراثت میں جن کو وہ جو حصہ ایک ڈکلیئر کر دیا گیا ان کا کہ یہ شاملات میں ان کا اتنا حصہ ہے، وہ اس حساب سے ان کو ملے گی۔ اسی طرح حسب رسد کھیوٹ، یعنی کہ جو کھیوٹ میں جن کی زمین جتنی آ رہی ہے، اس کھیوٹ میں، مثلا ایک کھیوٹ 100 کنال کا کھیوٹ ہے تو اس میں ایک خاندان کی 10 کنال زمین ہے، تو اب جتنی زمین شاملات اس کھیوٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، مثلا 50 کنال ہے، تو اس کو پھر 5 کنال ملے گی اس خاندان کو، یعنی کہ اس کھیوٹ کے حساب سے، اس کی ریشو کے حساب سے وہ شاملات اس خاندان کو ملے گی۔ اب ایک تیسری قسم ہے حسب رسد زر کھیوٹ۔ اب یہ جو جس میں آئے گا، یہ پتہ نہیں اب کس جمع بندی میں آئے گا، لیکن جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ لگان کے حساب سے اس کو حصہ ملے گا، یعنی کہ اس وقت اس گاؤں میں جس وقت یہ تقسیم بیان کی گئی ہے، جس جمع بندی میں بیان کی گئی ہے، اس وقت اس گاؤں میں 100 لوگ آباد تھے اور 1000 روپیہ لگان دے رہے تھے، تو ایک بندہ 10 روپے کا لگان جو ہے نا وہ دے رہا تھا۔ تو اگر یہ شخص، اس شخص کے آگے، جس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، وہ شخص اگر 100 روپے لگان دے رہا تھا تو وہ 10 بندوں کی جگہ کا وہ مالک ہوگا، اور وہ اس میں سے پھر شاملات جتنی بھی اس گاؤں کے ساتھ اٹیچ ہوگی اس کے 10% حصے کا وہ مالک ہوگا، اور اس کو وہ حصہ جو ہے نا وہ اس کے حصے میں آئے گا اور اس کو تقسیم کر کے دیا جائے گا۔ تو یہ شاملات 3 طریقوں سے جو ہے نا وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بہت سی فردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئیوں پہ حسب رسد کھیوٹ، حسب رسد زر کھیوٹ یا حسب حصص جدی لکھا ہوتا ہے، تو یہ شاملات کے تقسیم کے طریقہ کار ہیں۔ لیکن یہ تقسیم صرف اسی وقت ہوگی جس وقت 50% سے زیادہ اعلیٰ مالکان، ادنا مالکان نہیں، نہ کاشتکار، نہ خانہ کاشت والے، بلکہ جو اعلیٰ مالکان جو خانہ ملکیت میں موجود ہیں، ایک کھیوٹ کے 50% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے، تو اس وقت پھر ریونیو آفیسر جو ہے نا وہ سارا ریکارڈ چیک کر کے اس کو حصوں کے مطابق جو ہے نا اس کے
جو ان کو الاٹ ہوئے ہیں ان کے مطابق جو ہے نا اس کو تقسیم کرے گا۔ شکریہ۔